السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اب خیریت سے ہوں گے۔ تو سفر کا مہینہ چل رہا ہے۔ سفر کا مہینہ یہ ولیوں کا مہینہ ہے، ولایت اللہ تعالیٰ نے دی ولیوں کو۔ تو اس کے بارے میں آپ کو ایسی باتیں بتاؤں گا کہ جیسے کہ آپ نے پہلی ویڈیو دیکھی، اس میں نے بتایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرمائی، حضرت عمر راوی تھے۔ آج جو میرا موضوع ہے، آج خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنانا۔ حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں اللہ تعالیٰ کے، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ مجھے تیرے اس بندے سے ملنا ہے، تیرے محبوب ہوں ان سے ملنا ہے جو مقبول تیرے بندے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں وہاں ملیں گے جس جگہ پہ دو سمندر اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے غلام کو یوشع بن نون کو ساتھ لیا۔ جب ساتھ لیا اور سفر کرنا شروع کر دیا، تو جس جگہ پہ دو سمندر اکٹھے ہوتے تھے، دہان اکٹھے ہوتے تھے، پتھر میں سو گئے، ایک پتھر پہ سو گئے۔ تو مچھلی جو ساتھ تھی وہ اٹھائی ہوئی تھی یوشع بن نون نے۔ یوشع بن نون نے جو مچھلی اٹھائی ہوئی تھی، نشانی یہ تھی جس جگہ پہ یہ مچھلی زندہ ہو جائے گی اس جگہ پہ میرا مقبول بندہ آپ کو ملے گا۔ وہ مچھلی زندہ ہو کے چھلانگ تڑپ کے چھلانگ لگا گئی دریا میں، جس جگہ جاتی رہی وہاں پانی نہیں ملتا، سوراخ بناتی گئی۔ تو وہ منظر یوشع بن نون نے دیکھا، تو اس نے کہا کہ صبح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوں گے، اٹھیں گے تو میں بتا دوں گا۔ وہ بھول گئے۔ جب وہ بھولے تو صبح کا سفر شروع ہو گیا۔ جب صبح کا سفر شروع کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت خضر علیہ السلام نے، تو دوپہر کا وقت جب ہوا کھانے کا، تو جب کھانے کا وقت ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طلب کی کھانے کی، تو کہا یوشع بن نون کو مچھلی لاؤ۔ جب مچھلی لانے لگے تو کہا کہ وہ تو مچھلی میں صبح بھول گیا تھا، رات کو وہ منظر میں نے دیکھا، میں بتانی تھی آپ کو بات، پہلے ہی اس نے کہہ دیا کہ میں آپ کو ایک بات بتانا بھول گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بتاؤ۔ تو جب بولے کہ وہ مچھلی تو زندہ ہو کے وہاں پہ جب ہم نے ٹھہرے تھے وہاں زندہ ہو کے چھلانگ لگا گئی دریا میں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ واقعی وہاں پہ ہمارا واپس چلیں، وہاں پہ ہماری منزل مقصود تھی، وہاں ہمیں ملے گا۔ جب واپس گئے تو حضرت خضر علیہ السلام ملے، تو کہا کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذمہ کام لگائے نا، تو وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، لیکن ایک بات ہے، ایک شرط پہ، انک لن تستطیع معی صبرا، جو میرے کام ہیں اس پر آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ میں صبر کروں گا۔ تو صبر شروع ہو گیا۔ جب صبر شروع ہوا تو ایک کشتی کے اندر سوار ہوئے۔ جب کشتی میں سوار ہوئے تو درمیان میں کشتی گئی، تو خضر علیہ السلام نے دو پھٹے، ایک روایت میں دو ہے، ایک میں ایک ہے، اکھاڑ دیے، عیب لگا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا، نبی تھے، نبی سے برداشت نہیں ہوتا ظلم۔ تو اس نے کہا کہ یہ کیوں کیا آپ نے، یہ کیا لوگ غرق ہو جائیں، یا اس غریب کی کشتی کو تم نے پھاڑ دیا، توڑ دیا؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا انک لن تستطیع معی صبرا، آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ تو کہا کہ میں بھول گیا، چلیں۔ تو چپ کر گئے۔ خضر علیہ السلام نے دیکھا، دریا کے پار کیا، اگلا سفر۔ جب میدان میں گئے، ایک میدان میں بہت حسین و جمیل لڑکا تھا، اس کی گردن کو پکڑا اور مروڑ دیا، اس کو قتل کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو جرم ہے، ظلم ہے، تو انک لن تستطیع معی صبرا۔ پھر خضر علیہ السلام نے کہا انک لن تستطیع معی صبرا، کہ تم صبر نہیں کر سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا بھول گیا، مجھے ایک دفعہ مہربانی کریں، اب نہیں بولوں گا۔ جب پھر صبر شروع ہوا تو دیکھا کہ ایک بستی پہ گزرنے لگے، تو بھوک لگی، وہاں پہ لوگوں کہا کہ مہمان نوازی کرو، ہم مہمان ہیں۔ انہوں نے کہا مہمان کی یہاں پہ جگہ نہیں ہے اور یہاں پہ کھانا نہیں ملے، مہمان نوازی نہیں کیجیے۔ وہ کنجوس لوگ تھے۔ جب وہ آگے گئے
تو بستی سے نکلنے لگے تو ایک دیوار گر رہی تھی، خضر علیہ السلام نے اس کو ہاتھ سے سیدھا کر دیا، تو خضر علیہ السلام نے سیدھا کیا تو موسیٰ علیہ السلام بول پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، تو صبر نہیں کر سکتا، اب تیری اور میری جدائی۔ میرے پیاروں دیکھیں جدائی، تو جدائی سے پہلے حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ تم باطنی جو واقعات تھے ان کی تشریح سنتے جاؤ، جو کام ہوئے ان کی تشریح سنتے جاؤ۔ جو پہلے کشتی والا تھا نا، ملحا کشتی والا تھا، اس کی کشتی صحیح تھی، جو میں نے پھٹے اکھاڑے تھے، عیب لگایا تھا، دوسرے کنارے پر ایک ظالم بادشاہ بیٹھا تھا۔ ظالم بادشاہ جس کی کشتی خوبصورت ہوتی، حسین ہوتی، وہ اس سے چھین لیتا۔ تو عیب میں نے اس لیے لگائے تھے کہ وہ اپنا اس کشتی کو چلا کر بچوں کا پیٹ پال رہا تھا، اپنا گزر بسر کر رہا تھا۔ اگلا جو بچے کی میں نے گردن مروڑی تھی، قتل کیا تھا، وہ اس بچے کے ماتھے پر لکھا ہوا تھا کہ یہ کافر ہے۔ تو اس کے ماں باپ جو تھے وہ ایمان والے تھے، حسین و ایمان والے تھے، نیک اور صالح تھے، اس کے ساتھ بچے کے ساتھ بہت پیار محبت کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے ماں باپ بے ایمان نہ ہو جاتے، اس بچے کو اس وجہ سے مارا۔ تیسری بات، جو بچے دیوار سیدھی کی تھی، اس دیوار کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ دفن تھا، تو اس لیے سیدھا کیا کہ اگر وہ گر جاتی تو لوگ اٹھا کے لے جاتے، لوٹ جاتے، تو ان بچوں کو کیا، جب وہ بچے بڑے ہوں گے ان کو یہ بتا دیں گے کہ تمہارے باپ نے یہ خزانہ چھپا کر رکھا ہے تمہارے کے لیے۔ وہ آدمی نیک اور صالح تھا۔ تو یہاں پہ